پی ٹی ایم کو چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں پشتون ہیں. آپ ان کی قیادت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اس قیادت کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے گھر سے 18 جنازے گئے ہیں. لاکھ ہم اختلاف کریں اس کا رویہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس کے گھر نے کیا اب نہیں برداشت. اور یہ 11 اکتوبر کو جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر نارملائز ابھی بھی وقت ہے نہ کی گئی تو پھر بڑے سخت فیصلے ہوں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فوج یا ادارے منظور پشتین لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ ملا لے. حالات ہم یہاں تک لے گئے. جب وہ دیکھے گا کہ یہ فریق بھی سننے کے بجائے یہ بھی ہتھیار وہ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی سے ہم ویسے مار کھاتے رہے ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ ایک کو دوست بنایا جائے. اور یہ باتیں میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا, یہ میں پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں اور یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو چمن میں بیٹھا ہوا ہے پرلت جو دھرنا, پہلے ادھر سے کوئٹہ سے معزز قبائلی شخصیت کو درمیان میں لا کے اس سے اعلانات کروا کے پھر اس کو رسوا کر دیا, اور اس میں 3 بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے. تو شاید ان کے درمیان یہ ڈش کیا جا سکتا ہو, لیکن بلوچستان اور قبائلی روایات میں زبان سب کچھ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زبان اور آپ کے کردار میں یہاں پہ مماثلت نہ ہو تو آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. اور ابھی جو ٹف ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے اور وہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں, تو یاد رکھیں یہ لوگ بھی مستقبل کے ٹی ٹی پی ہوں گے, مستقبل کے داعش ہوں گے. خدا نہ میں 100 بار کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں منہ میں خاک کی ایسا کہ وہ کل عدم تنظیم کی جانی چاہے, لیکن ہمارے رویوں نے ان کو اس انتہا تک لا کر. عدالتیں کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس کا کے بعد والے کچھ 8 ججوں کو وہ ایک فیصلہ تھا وہ پسند نہیں آیا طاقتور حلقوں کو, ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ 8 کیا 18 بھی آ جائے ہم نے نہیں ماننا, اور کوئی نہیں منوا سکتا. کیا الیکشن کمیشن ہے, کیا بیوروکریسی ہے یار, سب پٹ بن چکے ہیں. ان سے جو اختلاف کرے گا یہ وہ چاہے چیف جسٹس بھی ہوگا اس کو ایک سپاہی کی طرح ٹریٹ کر دے گا. ان کی سوچی طاقتور حلقوں کی ایسی ہے کہ یہ اس نے ہم سے اختلاف کیا ہے, عبرت کا نشان بنا اس کو, اور بناتے ہیں. یہ کسی کو بھی اٹھائیں, کسی کو بھی لاپتہ کریں, کسی کو بھی مار دیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ والے کچھ نر کے بچے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا بہت ان سے آنکھیں لڑاتے ہیں تو ان کو کیا نہیں کیا رہا, ان کی ڈگریاں کینسل کروائی جا رہی, ان کے خلاف کہ آئندہ کسی بھی جج کو یہاں سے کسی بھی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں پارلیمان کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا. او بھائی کون سا پارلیمان, یہ فراڈیا پارلیمان سارا فارم 47 سے بھرا ہوا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 100 ووٹ نہیں دیے حقیقت ہے. اب بلوچستان سے جو گئے ہیں ہمیں تو معلوم ہے نا کون سے میں نہیں بنے, تو ہمیں تو پتہ ہے کون کیا ہے. شاید آپ لوگ بھی آپریشن کرو ادھر سے, وہ بھی ان کو پھر بہت ساری انٹیلیجنس ادارے اور بھی سپورٹ کرنے والے ہیں. تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا جو آج شاید بلوچستان وزیرستان میں ہے, کل یہی لاہور اسلام آباد میں دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ اس نہج پہ شروع ہو گئی. تو پھر وہ ملک کیا ملک کہلائے گا. پھر وہ ہم کہتے تو ہیں کہ شام لیبیا فلاں فلاں فلاں, ہم شام لیبیا ان کی مثالیں تو دیتے ہیں, کاز نہیں سمجھتے. کاز ماں بھی شاید ہماری جیسی ہی تھی, بس وہ آنے والا وقت ہے. اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو شاید ہماری مثالیں ان سے بھی کہیں اوپر چلی جائیں. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ علی وزیر جس کو 3 MPO کے تحت پنجاب میں راولپنڈی جیل میں جو ڈی سی ہیں راولپنڈی کے, انہوں نے 3 MPO کے تحت بند کیا ہوا ہے. مطلب حد ہو گئی ہے. پی ٹی ایم کو چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں پشتون ہیں. آپ ان کی قیادت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اس قیادت کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے گھر سے 18 جنازے گئے ہیں. لاکھ ہم اختلاف کریں اس کا رویہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس کے گھر نے کیا اب نہیں برداشت کیا. اور عجیب منطق ہے, عجیب کیس بنائے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں چیز نارملائز, ٹھیک ہے ہوتی ہے آہستہ آہستہ. جب آپ کسی کو وہ کچھ بول بھی رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور بڑا لیوریج دے رہے ہوتے ہیں, تو انسان کہتا ہے کہ یہ شاید پچھلی چیزوں کا بھی مداوع ہو رہا ہے.
اور ریاست نے اب یہ فیصلہ کیا کہ پیارے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک یلغار ہو رہی ہوتی ہے، پھر کام بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور یہ 11 اکتوبر کو جو چیزیں ہو رہی ہیں، اگر نارملائز ابھی بھی وقت ہے نہ کی گئی تو پھر بڑے سخت فیصلے ہوں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فوج یا ادارے منظور پشتین لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی ٹی پی ان کو اپنے ساتھ ملا لے. حالات ہم یہاں تک لے گئے. جب وہ دیکھے گا کہ یہ فریق بھی سننے کے بجائے یہ بھی ہتھیار وہ کر رہا ہے، ٹی ٹی پی سے ہم ویسے مار کھاتے رہے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ ایک کو دوست بنایا جائے. اور یہ باتیں میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میں پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں اور یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر ہم کچھ کرنے کے بجائے، لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے مزید گھٹا رہے ہیں. جو چمن میں بیٹھا ہوا ہے پرلت جو دھرنا، پہلے ادھر سے کوئٹہ سے معزز قبائلی شخصیت کو درمیان میں لا کے اس سے اعلانات کروا کے پھر اس کو رسوا کر دیا، اور اس میں 3 بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے. تو شاید ان کے درمیان یہ ڈش کیا جا سکتا ہو، لیکن بلوچستان اور قبائلی روایات میں زبان سب کچھ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زبان اور آپ کے کردار میں یہاں پہ مماثلت نہ ہو تو آپ کی کوئی وقت نہیں رہتی. اور چمن میں آپ لوگوں نے ایسا کیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حلف بھی لیا گیا. تو لگتا یہی ہے کہ طاقتور حلقے حسب معمول اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حلف سے روگردانی کر گئے. اور ابھی جو ٹف ٹائم آپ نے دیا ہوا اور وہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ لوگ بھی مستقبل کی ٹی ٹی پی ہوں گے، مستقبل کے داعش ہوں گے. خدا نہ خواستہ، میں 100 بار کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں منہ میں خاک کی ایسا ہو کہ وہ کل عدم تنظیم ہو جائے، لیکن ہمارے رویوں نے ان کو اس انتہا تک لا کھڑا کیا. اور پہلے جو وہ بارڈر پہ 2000 کماتا تھا نا، یہ کل عدم تنظیمیں اس کے 5 گنا زیادہ دے کر ان کو ریکروٹ کریں گی. اور یاد رکھیں اس طرف بھی یہ لوگ ہیں، اس طرف بھی یہ لوگ ہیں، اور یہ بڑی سنگین غلطی ہوگی. پھر یہ اکا دکا چیک پوسٹ نہیں روک پائے گی، اکا دکا آپ کی یہ باڑ نہیں روک پائے گی. کیوں ہم ایسے فیصلے لیتے ہیں؟ کیوں ہم ایسے فیصلے لیتے ہیں لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر؟ انوار الحق کاکڑ جس کی ٹکے کی وقت نہیں، آپ ایسے لوگوں کو مشورے میں لیتے ہو. آپ کم سے کم حقیقی لوگوں کو، آپ بدقسمتی یہ ہے طاقتور حلقوں کی کہ وہ ایسے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں اور جو ان کے خوشامدی بنتے ہیں. اور پھر حالات ایسے ہوتے ہیں. آپ کم سے کم مختلف آوازوں کو سننا شروع کریں، ان کو دیکھیں، کسی مستقبل پر جائیں. سیاسی لوگوں کے فیصلوں سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ ایسا راستہ نکالتے ہیں جو معقول راستہ ہوتا ہے. لیکن جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ وہ فیصلہ لیتی ہے جو ایک ریجڈ فیصلہ ہوتا ہے، جس میں لچک ہی نہیں ہوتی ہے، جو اب چمن دھرنے میں دیکھ رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اور یقین جانیے بہت عوام میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال بہت کشیدہ ہے، بہت کشیدہ ہے. صرف چنگاری کی ضرورت ہے. اور وزیرستان، ہم بلوچستان کا تو بہت روتے ہیں، رونا چاہیے. وزیرستان تو ہم سے بھی گیا گزرا ہے. ہمیں اتنی صورتحال کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم بھی پہلے تو کمیونیکیشن کے سورسز اتنے زیادہ نہیں تھے. پھر جب ہم پڑھنے گئے دوسرے صوبوں میں اور پھر انٹریکشن ہوا وزیرستان والوں سے، تو وزیرستان والوں کی جو تباہی ہے، اور ہم تو چلے ہی جنگوں پر ہیں. بس یہ آپریشن کر دیا ڈالر آ گئے، یہ آپریشن کیا ڈالر آ گئے. ہمارا کیا ہوا؟ ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. اب ان کی جو نسل تیار ہوئی ہے، ان کے جو الفاظ ہیں، یہ کوئی بناوٹی الفاظ نہیں ہے. میں جو بات کرتا ہوں یہ کوئی بناوٹی نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ایک لے مین کی باتیں کرتا ہوں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے میں وہ باتیں کروں جو بلوچستان کا یا وزیرستان کا ایک عام آدمی سوچتا ہے. میں وہ عام الفاظ، عام سوچ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ عام سوچ ہے، اور زیادہ سختی نے یہاں تک لا کھڑا کیا. اس سے زیادہ کیا سختی کرو گے؟ ایک ایٹم بم گرا دو گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے آپریشن کرنا ہے، مر کے وہ بیچارے 2009 سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کہاں ان کی عزت رہ گئی ہے؟ کہاں خواتین کی کوئی عزت رہ گئی؟ کوئی ملک تھا اس کی کیا عزت رہ گئی؟ جب آپ اپنے گھر، آپ کے گھر بلڈوز کیے جائیں، ان پر بمباری ہو، کیا رہ جاتا ہے؟ آپ پھر ٹینٹوں میں پڑے ہوں، نہ بچوں کی عزت ہو، نہ خواتین کی عزت ہو.
پھر وہ آٹوں کی لائنوں کے لیے بھی آپ جو ہے نا لائنیں بنائیں کہ چند کلو آٹا ملے گا. تو بس اللہ کسی کو مجبور نہ کرے. جب کوئی گھر چھوڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چھوڑ دیں, اپنا علاقہ چھوڑ دیں, ایک نئی جگہ پہ, نہ آپ کے پاس کچھ ہو, نہ آپ کو کچھ لے کر جانے دیا جائے, تو یہ بہت ٹف لائف گزار ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھی ہے, یہ منظور پشتین, یہ دوسرے یہ سارا وہ گروپ ہے جنہوں نے دیکھا ہے. تو اس سے زیادہ وہ کیا ہوں گے جو ذلیل و خوار ہو رہے ہوں, آپ ان کو بند کریں جیلوں میں کچھ وقت کے لیے اور پھر ڈرانے کی کوشش کریں. اس چیز سے وہ ڈر, وہ قید کی صحبتیں, یہ چیزیں اب فخر سمجھتے ہیں. اور بہت ہو گیا, ڈراؤ اس کو جو ڈرتا ہو. آپ نے اتنا ڈرایا, اتنا ظلم کیا کہ اب نہیں ڈرتے ہیں لوگ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جہاں سکون تو ہوگا. یہاں تو آئے روز یہ ڈرامہ شک لگائی ہوئی ہے. عدالتیں کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس کے بعد والے کچھ 8 ججوں کو وہ ایک فیصلہ تھا وہ پسند نہیں آیا طاقتور حلقوں کو, ان کے پیچھے پڑے کہ 8 کیا 18 بھی آ جائے ہم نے نہیں ماننا, اور کوئی نہیں منوا سکتا. کیا الیکشن کمیشن ہے, کیا بیوروکریسی ہے یار, سب پٹ بن چکے ہیں. اس ملک کا نظام جنگل کی طرح, یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا قانون ہے یہاں, یا تو طاقتور بنو یا طاقتور کی خوراک. اب وہ طاقتوروں کی طرح نہیں بن سکے, اب خوراک بنا ہوا ہے ہر ادارہ اس طاقتور کا. اب کرو, یہی حال ہوگا. جو کوئی اور دوسرا ان سے جو اختلاف کرے گا, وہ چاہے چیف جسٹس بھی ہوگا, اس کو ایک سپاہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کی سوچی طاقتور حلقوں کی ایسی ہے کہ اس نے ہم سے اختلاف کیا ہے, عبرت کا نشان بناؤ اس کو. اور بناتے ہیں, یہ کسی کو بھی اٹھائیں, کسی کو بھی لاپتہ کریں, کسی کو بھی مار دیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ والے کچھ نر کے بچے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا بہت ان سے آنکھیں لڑاتے ہیں تو ان کو کیا نہیں کیا رہا, ان کی ڈگریاں کینسل کروائی جا رہی ہیں. ان کے خلاف کہ آئندہ کسی بھی جج کو یہاں سے کسی بھی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں پارلیمان کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا. او بھائی, کون سا پارلیمان, یہ فراڈیا پارلیمان سارا فارم 47 سے بھرا ہوا. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 100 ووٹ نہیں لیے حقیقتاً یار. اب بلوچستان سے جو گئے ہیں, ہمیں تو معلوم ہے نا کون سے MNA بنے, تو ہمیں تو پتا ہے کون کیا ہے. تو بس کر دو. پارلیمان وہ باعزت ہے جو عوام کی نمائندہ. ایسی پارلیمان لاؤ, اس سے آپ کوئی بھی قانون سازی کرواؤ. اور آئے روز آرڈیننس, یہ بالکل تھیٹر میں بھی اس سے کم 2 نمبریاں ہوتی ہیں جو ہمارے اس ملک میں سلطنت فارم 47 میں ہو رہی ہے. اب یہی ہے, آپ ان لوگوں کا دکھوں کا مداوع کرنے کی بجائے آپ مزید سختیاں کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے کیا تھا, وہ 11 اکتوبر کو انہوں نے رکھے ہوئے کم ہونی تھی. وہ ہر وقت ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم within the parameters of constitution چلیں گے. لیکن آپ مفت میں ان کے لوگوں کو سختیاں دلا کے مفت میں بند کیا. 3 MPO یہ انگریز کا قانون, بس کر دو یار. اور اگر وہ لوگ انہوں نے کہا کہ یار جب تنگ ہی ہے, جب جیل میں ہی رہنا ہے نا, تو پھر اس سے بہتر ہے پھر بلوچ ماڈل پہ جائیں. کم سے کم مر رہے ہیں, اتنے مرے ہیں, پھر کچھ مار کے مرے. اور اس پر گہری سوچ رہے ہیں لوگ. جو یوتھ ہے ان کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا ہے. اور یہ ماڈل کہتے ہیں یہ عدم تشدد یا یہ چیزیں یہ مہذب سوسائٹی کی باتیں ہیں. یہاں پہ نہیں, یہاں پہ آپ دیکھتے رہو کہ وہ مار رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, بند کیا ہوا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں چل سکتا. اور خدا نہ خواستہ وہ دوسری جانب چلے گئے تو بلوچ کا تو ایران کے ساتھ گو کہ آج کل ایران سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر یہ پشتون اس سائڈ پہ چلا گیا, اس سائڈ پہ بھی پشتون ہے, تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن, اور یہ بڑا خطرناک کمبینیشن. اور پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم TTP کے خلاف ہیں, بعد میں دیکھیں کہ
दोनों तरफ से ही मार पड़ रही है और एक से सुलह करनी है, फिर बेहतर है कि उससे करेंगे, फिर मिलके इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इसको समझने की जरूरत है, नौजवान को समझने की जरूरत है। थोड़ा बहुत जो सियासी लोग हैं उनको पास लाओ, देखो तो सही कि क्या वो सोचते हैं। ये नौजवान लोग चाहे इधर से DY की सूरत में हो या वहां से PTM की सूरत में हो, ये पार्लिमानी सिस्टम पे कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ये उसको फराड समझते हैं। वो कहते हैं ये फार्म 47 वाली गेम ही है। तो मेहरबानी करके कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे स्टेप लें कि पता चले कि यार नहीं, अपने बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, बहुत हुई हैं, मदावा करेंगे और ये भी अपनी जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे तो कुछ होगा। वरना जंग में फिर ये जंग इंटरनेशनल हो जाएगी। शायद आप लोग भी ऑपरेशन करो उधर से, वो भी उनको फिर बहुत सारी इंटेलिजेंस इदारे और भी सपोर्ट करने वाले होंगे। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला होगा, जो आज शायद बलूचिस्तान वजीरिस्तान में है, कल यही लाहौर इस्लामाबाद में धमाके और टारगेट किलिंग उस नहज पे शुरू हो गई। तो फिर वो मुल्क क्या मुल्क कहलाएगा। फिर वो हम कहते तो हैं कि शाम, लीबिया, फलां फलां, हम शाम लीबिया उनकी मिसालें तो देते हैं, काज नहीं समझते। काज़े माँ भी शायद हमारी जैसी ही थी, बस वो आने वाला वक्त है। अगर हमने अभी भी होश के नाखन न लिए तो शायद हमारी मिसालें उनसे भी कहीं ऊपर चली जाएं। तो अभी भी होश के नाखन ने ये 3MPO, ये दूसरी ज़रारत वाले कानून, ये नाजायज़ लोगों को तंग करना, उठाना बंद कर दो। यही वाहिद हल है, बंद कर दो। शायद वक्त हमारे पास ज़्यादा ना रहे। फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।